بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ تو اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، تو اس میں اگر آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں، ظاہر ہے آپ لوگوں کے بھی ارد گرد آپ نے یہ فوجیوں کے سارے قصے دیکھے ہوئے۔ اب تو آپ کہتے ہیں اٹ پٹے ہاں جرنیل نظر آندہ، پاکستان میں اتنے فوجی افسر ہیں اور علاقے بھی ان کے ہیں۔ پہلے تو شہروں سے دور دور چھاونیاں ہوتی تھی، تو اب تو چھاونیاں اور شہروں کا فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے چھاونیاں اتنی ایکسپینڈ کی ہیں پلاٹوں کی کوشش میں، کیونکہ اب سب کو پلاٹ چاہیے۔ تو کیا کیا جائے، زمین تو پہلے کنٹونمنٹ کی ایک باؤنڈری ہوتی تھی، تو اس کو پھر انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے، پھر ڈی ایچ ایز بنائی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پھر ڈی ایچ ایز میں جو بلڈی سویلین ہیں ان کو پلاٹ بیچیں اور ان کو جو ہے قابو کیا، ان سے جو ہے وہ پیسے کمائیں۔ تو اس لیے اب آپ کو ہر طرف جو ہے فوجی نظر آتے ہیں، اور جو یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں بھی ہوں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اس حوالے سے اپنا جو ہے ان پٹ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں، یا کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ضرور کریں۔ تو جب موضوع جیسے میں نے آپ کو شروع میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے سیاسی جرنیل ہیں، کرپشن کی ٹریننگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو فوج کا ایک ایک افسر جو ہے، ناٹ اے سنگل ون، ایوری ایچ اینڈ سنگل آفیسر، اس کو کرپشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے، تو وہ میں یہ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو کاکول والا مدرسہ ہے وہاں پہ ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ نہیں، کاکول میں ان کو کرپشن کی ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ کاکول میں ان کو بس ذہنی طور پہ کرپٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک ایلیٹ کلاس علیحدہ سے تیار کی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ہن تسی جو ہے نا وکری مخلوق ہو، تہاڈا ہے نا بلڈی سویلین نال کوئی تعلق نہیں، ایون یور اون ریلیٹیوز آر ناٹ یور ریلیٹیو۔ یہ جتنے ارد گرد وردی والے لوگ ہیں یہ آپ کا ایک کنبہ ہے، ان کے ساتھ آپ کا جینا مرنا ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ بس جو ہیں وہ دو نمبر کی مخلوق ہے، ان کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور سیاستدان ان کو وہیں سے گالیاں دینی سکھا دیتے ہیں۔ بے نظیر کیا نواز شریف، آصف زرداری، ان سب کے بارے میں وہیں سے ان کی جو ہے وہ ایک قسم کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ ان کو گالیاں دینی ہیں، یہ سب چور ہیں، کرپٹ ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں آپ نے اس ملک کے جو ہے نظام کو پہلے بھی چلاتے آ رہے ہیں، ہمارے جو بڑے بریلینٹ قسم کے جرنلز ہیں، اور اب اس کے بعد آپ نے چلائے۔ تو یہاں پہ تو ان کی صرف فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو پولیٹیشینز کے خلاف جو گالم گلوچ ہوتی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیشینز جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو وہاں سے جب یہ ٹریننگ مکمل کر کے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جب پوسٹنگ ہوتی ہے فیلڈ میں، یونٹ میں جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو جب یونٹ کے انچارج بنتے ہیں، یعنی جب یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں یا لیفٹیننٹ، اس وقت نہیں، کیپٹن بھی نہیں، جب یونٹ کے انچارج میجر بنتے ہیں تو کے ایس آئی کی انٹرپرائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ سب کو جتنے جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو سلام بھی اور وعلیکم السلام بھی۔ تو جب یہ یونٹ میں آتے ہیں میجر صاحب، تو وہاں سے جو ہے ان کی یہ ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ ایوب خان کا جب دور تھا تو انہوں نے اپنے جو ہیں بہت ساری جو ہے فائرنگ رینج بنائی، اور پھر مختلف آپ کو پتا ہے مجھا شجاں پالنے والا اس طرح کا کام کیا۔ تو ان کے جو اخراجات تھے ان یونٹس کے، اس کے لیے جب انہوں نے مانگے ہیڈ کوارٹر پہ جی ایچ کیو کے ہمیں پیسے دیں، تو ان کو کہا بھائی جی ساڈے کو کوئی پیسہ نہیں، یہ پیسہ آپ نے جو ہے وہیں پہ جو ہے اس کا بندوبست کرنا ہے اپنے اپنے ایریے میں، اور اس کو کہتے ہیں کمانڈ فنڈ۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے اخراجات ہیں یونٹ کے وہاں کے اور کور کے، وہ وہیں سے آپ جنریٹ کریں کمانڈ فنڈ کے نام سے۔ اور جنریٹ کیسے ہوگا، اس کے لیے جو ایک پالیسی ہوگی وہ ہوگی بیگ، بارو اور سٹیل، یعنی چاہے تو بھیک مانگیں، چاہے قرضہ لیں، اور چاہے چوری کریں۔ تو یہ تین پرنسپل ان کو جو ہے وہ سکھائے گئے ایوب خان کے دور سے فیلڈ میں، کہ بھائی اس کے مطابق آپ نے اپنا جو انٹرنل جتنے خرچے ہیں نا آپ کے یونٹ کے لیول کے، جس کے لیے آپ کو فوج کی طرف سے بجٹ نہیں ملتا، بہت سارے انہوں نے ایسے اخراجات کرنے ہوتے ہیں، جیسے جو کمانڈر ہے اس کے گھر میں 30-40 لاکھ 50 لاکھ کی تو رینوویشن ہی ہو جاتی ہے، پھر ان کے کچن کے خرچے اور بہت سارے ایسے خرچے ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے انہوں نے کہا بھائی آپ نے وہیں سے لوکل جو ہے وہ ان کو جنریٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ فلسفی ہے۔ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے پھر جو نیا آفیسر آتا ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پائی جی پیسے بنانے کتنے ہیں۔ تو شروع میں تبھی وہ نیا آتا ہے تو اس کو بھی زیادہ طریقہ کار نہیں پتا ہوتا، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی یونٹ کا جو پیٹرول ہوتا ہے وہ بیچتے ہیں، یعنی وہاں سے پیسے بناتے ہیں پیٹرول بیچ کر، اور اس کے بعد ان کو تو کائنڈ آف مفتی پیٹرول ملتا ہے نا، تو اس کے بعد جو وہ استعمال وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا ایکسرسائز میں جی 100 گیلن یوز ہو گیا،
تو ایکچولی تو وہ کچھ بھی نہیں یوز ہوتا، وہ سارا یہ بیچ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اپنا جو ہے راشن بیچتے ہیں، تو 100 بندوں کا راشن ہے، 30 بندے 20 بندے چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ راشن جو وہ کہاں گیا؟ تو راشن اتنا ہی ایشو ہوتا ہے، پھر یہ راشن بیچتے ہیں وہ جو میجر صاحب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح راشن بیچ کے پیٹرول بیچ کے، اور پھر ایک اور جو ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھٹیوں پہ بھیجتے ہیں جبرن، اور پھر ان کی تنخواہوں کا بھی حساب جو ہے گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے جو نا، پہلے ان کو یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے یونٹ کے لیول پہ کہ بھائی اس طرح پیسے جنریٹ کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں جو تھیں یہ سکھاتے ہیں ان کو۔ اس طرح پھر ان کا دماغ جو ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے، کیونکہ اکیڈمی میں تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ سیکھ کر آئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ملک کے لیے جانے دینی ہے اور بڑا کچھ کرنا ہے۔ تو لیکن ایک چیز جو ڈسپلن سکھا دیتے ہیں کہ جو آفیسر ہے، اس نے سینئر آفیسر نے اگر آپ کو کوئی آرڈر دے دیا، چاہے اس نے کہا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو، تو آپ نے آگے سے انکار نہیں کرنا۔ تو وہ اتنی ہیبٹ پکی کر دیتے ہیں ان کی کہ جب وہ یونٹ میں آتے ہیں اور ان کو یہ حکم ملتا ہے کہ بھائی جی پیٹرول بھیج دو، تو وہ اس کو کویسچن نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کو کھانا ہی ان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، سوچنے والا اور کویسچن کرنے والا۔ انہوں نے بس اپنے آفیسر کی بات جو ہوتی ہے وہ ماننی ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح یہ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، پیٹرول بیچ، راشن بیچ، اس طرح چھوٹے چھوٹے طریقے سے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ گریجولی اوپر جاتے جاتے ہیں، پھر ان کی جو چوری اور یہ جو ڈکیتیاں جو پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے یہ، پھر ان کے پاس جو ہے بہت بڑے بڑے مواقع ہوتے ہیں۔ اور جیسے جو لوگ بارڈرز پر پوسٹ ہوتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے، اس سے بہت زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے، جیسے چھالیا ہے، پان ہے، اور بہت ساری چیزیں ضرورت سیزن کے مطابق چیزیں وہاں سے اسمگل ہوتی ہیں۔ تو جو رینجز میں جو جاتے ہیں فوج کے آفیسر، یہ پھر خوب کمائی کرتے ہیں وہاں پہ۔ میں نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے رینجز کے حوالے سے، رینجز کے لوگوں نے مجھے بتایا، سپاہیوں نے، کہ جب یہ آتے ہیں تو بالکل ٹٹ پونجی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جاتے ہیں تو 2-2 3 ٹرک بھر کے لے کے جاتے ہیں یہ فوجی افسران جو ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو اگلی واردات ہوتی ہے، جو کوئٹہ میں پوسٹ ہوتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ اس وقت اسمگلنگ کا جو دھندا ہو رہا ہے وہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو آفیسرز پوسٹ ہوتے ہیں کور کمانڈر سے لے کر آن ورڈ، وہ وہاں پر ایرانی پیٹرول جو ہے اس کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ ان کے امبریلا کے نیچے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکٹرانکس وہاں سے آتی ہیں، بہت کچھ وہاں سے، اور اس کے بعد پھر پاکستان سے جو چیزیں وہاں بھیجی جاتی ہیں، جیسے چینی بعض اوقات بھیج دیتے ہیں اس طرف چمن والے بارڈر سے، یا آٹا، گندم، تو اس میں جعلی لائسنس بنا کے کہ جتنا کوٹا بھیجنا ہے اس سے زیادہ ایشو کر کے پھر وہ بھیج دیتے ہیں، اور وہاں پہ ساری چیکنگ ان کے پاس ہے۔ تو جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے، ٹائر اسمگل ہو کر بلوچستان ایران سے آ رہے ہیں، وہ ان کے تحت آ رہے ہیں، کیونکہ بارڈر پہ جگہ جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آگے انہوں نے کارندے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے امبریلا کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے۔ پھر یہ وہاں پہ یہ سارا کام اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں کہ کیسے وہ جو ٹریننگ انہوں نے یونٹ میں حاصل کی تھی، بیگ، بارو اور اسٹیل۔ تو اس طرح چمن کے جو ہے بلوچستان والا بارڈر ہے، وہاں سے کمائی کرتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں خیبر پختون والی سائڈ پہ، وہاں سے پھر جتنا بھی مال آتا ہے۔ ضیاء کے دور میں ایک جنرل تھا فضل حق، اس کے بارے میں تو مشہور تھا ہیرو آف دی ہیروئن، اتنی وہ ہیروئن اسمگل کرتا تھا۔ تو ضیاء الحق چونکہ اس کو اسی طرح کے کرپٹ جنرل چاہیے تھا اپنا مارشل لا جو ہے اس کو لنگر آن کرنے کے لیے، تو اس نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ تو اس کا دنیا میں اس کی جو ریپوٹیشن تھی، بلکہ میں نے دیکھا تو نہیں، سنا یہ بھی ہے کہ ایک میگزین میں اس کا باقاعدہ ٹائٹل آیا ہیرو آف دی ہیروئن۔ تو وہ فضل حق جو تھا وہ اس کے ساتھ گورنر تھا، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا۔ ایئر فورس کے طیارے جو ہیں وہ اسمگلنگ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو جہاں جہاں پوسٹ ہوتے ہیں نا، اس سے افغانستان کی طرف جو کچھ بھی بھیج سکتے ہیں، اگر ڈالر بھیجنے ہیں یا چینی ایکسپورٹ ہونی ہے یا آٹا جانا ہے، تو یہ ان کے تھرو جاتا ہے، اور یہ وہاں سے سارے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کراچی میں آ جائیں۔ کراچی میں واٹر ٹینک کا دھندا، واٹر ٹینکر، کراچی میں پانی کی کمی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی، تو وہ سارا ان کے کنٹرول میں۔ تو ہزاروں ٹینکر روز کے یہ جو ہیں ہمارے فوجی بھائی جو ہیں یہ بیچتے ہیں۔ رینجرز بھی اصل میں جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ تو سارے ملٹری سے آتے ہیں، سپاہی جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ بھرتی ہوتے ہیں، باقی سب جو آفیسر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آرمی سے جو ہے ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں۔ تو اس میں یہ اربوں روپیہ روز کا کماتے ہیں کراچی کے اندر۔ پھر کراچی میں جتنی جو ایسی بلڈنگس تھیں ان پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، کمرشل بلڈنگس کے اوپر، پلاٹس پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ جو چائنا کٹنگ انٹروڈیوس کی تھی ایم کیو ایم والوں نے، اب وہ ان کا بھی وہی ہتھیار ہے۔ تو اس طرح کراچی میں پھر بھی یہ اسی طرح یہ استعمال کرتے ہیں۔
ایک صاحب آرمی کے سابقہ کرنل تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب میں یونٹ میں اپنے جو میرا کمانڈر تھا، تو اس کے کچن کا خرچہ جو تھا وہ 3 لاکھ ہوتا تھا، اس کے گھر کا کچن جو مہینے کا، تو کہتا ہے وہ میں باقاعدہ میں پے کیا کرتا تھا، تو ظاہر ہے وہ کہاں سے لاتا تھا، اس کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح جو ان کے جو ہے وہ کمانڈ فنڈ کے نام پہ جو ہے یہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں، چوری، ڈاکہ اور اس طرح جو مرضی بائی آل مینس وہ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا آڈٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کو یہ آسانی، اسی لیے ان کی کرپشن آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ سیاستدانوں کی تو آڈٹ ہوتی ہے نا، کبھی نیب پکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی اور پکڑ لیتا ہے، کبھی آڈٹ والا ڈپارٹمنٹ ہے، کہیں اینٹی کرپشن والے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بھائی وہ کدھر ہے، وہ جو پیسے تھے آپ کے پاس کہاں گئے؟ ایون وہ جو اشتہارات بھی دیتے ہیں تو کل کو اس میں پکڑے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی محکمہ جو ہے وہ ان کو قابو کر لیتا ہے۔ ان کا جو کمانڈ فنڈ ہوتا ہے اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، اور آڈٹ سے میری مراد ہے ایکسٹرنل آڈٹ۔ اب آپ اگر اپنی کمپنی بنا کے اپنے بھائی سے آڈٹ کروا لیں اور جتنی مرضی اس میں ہیرا پھیری کر لیں، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ وہ بھائی صاحب لکھ دیں گے ایوری تھنگ از اوکے، دیٹس اٹ۔ تو اسی طرح اسی جو یونٹ ہوتی ہے انہی کا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کا آڈٹ کرتا ہے، اور جب آفیسر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کتابیں بند، پچھلا کھاتا کلوز، اور پھر نیا کمانڈ فنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مردہ جو ہے جانے سے پہلے افسر صاحب کمانڈر ہوتے ہیں وہ دفنا کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ان کی کرپشن جو تھی وہ آپ کے سامنے نہیں آتی، اور سیاستدانوں کی کرپشن 20 سال کے بعد بھی پتہ چل جاتی ہے، جی فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا۔ ایم عیسیٰ صاحب شکریہ جی، آپ کا اسٹے بلیسڈ یو ایز ویل، اور طارق محمود صاحب نے بھی میسیج آپ کے بہرحال، تو آپ کے میسیجز اگر آتے جائیں گے تو میں ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا رہوں گا۔ تو اس طرح پھر ان کا ایک ملٹری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایم ای ایس جس کو کہتے ہیں، اور اسی جس طرح پہلے پنجاب میں آپ نے سنا ہوگا پی ڈبلیو ڈی تھا ہائی وے، پھر اس میں سے ہائی وے ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہو گیا، بلڈنگ علیحدہ ہو گیا، پھر نیشنل ہائی وے، تو ان ڈپارٹمنٹس میں محکمہ نہر ہے، تو ان میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہر چیز طے ہوتی ہے کہ بھائی جب کوئی جو بھی کام ہوگا تو اس میں کس طرح کس کو کیا پیسے ملنے۔ بالکل اسی طرح جو ایم ای ایس ہے ملٹری انجینئرنگ سروس، اس میں بھی جو ہے کرپشن کی ریشیو جو ہے وہ طے، کہ جو اب انجینئر صاحب ہیں، آرمی کے انجینئر صاحب، انہوں نے کتنے پرسنٹ لینے ہیں، ان کے ماتحت نے کتنا لینا ہے، جو بل پاس کرے گا وہ کتنا لے گا، یعنی جو بلڈی سویلینس کر رہا ہے وہی یہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ایس ڈی او ہائی وے ہے یا ایکس سی این ہے وہ اکثر پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کرپشن، اگین میں نے کہا کہ ان کے اوپر تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کی شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں، جو اس علاقے کے پولیٹیکل جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں تو وہ شکایتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایم ای ایس جو ملٹری انجینئرنگ سروس ہے، ان کے بجٹ کے بارے میں ان کی جو یہ کرپشن ہے، میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ سیٹ پرسنٹ ہی لیتے ہیں، اور میں ایگزیکٹ تو نہیں اس وقت بتا سکتا کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہوئی ہے، تو اب ان کے اخراجات بھی بڑھ گئے، ان کے بچے باہر پڑھنے آتے ہیں، تو اس کے لیے پھر انہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اب ریشو بڑھ گئی ہوگی، 3% تو نہیں ہوگی، 5%، 6%، کچھ اس طرح کی ہوگی، اور پھر بعد میں جب فنڈز بچنے لگتے ہیں تو پھر ان کے جعلی بل بنا کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ آرمی کے محکمے کے جو انجینئرز ہیں ایم ای ایس والے وہ بھی کھاتے ہیں۔ یہ تو ہیں جو ڈائریکٹ آرمی کے لوگ ہیں، پھر انہوں نے علیحدہ سے جو محکمے بنائے ہوئے ہیں جن کو گورنمنٹ جو ان کو ہر سال پیسے دیتی ہے مختلف، جی ہمارا ادھر یہ والا محکمہ جو ہے خسارے میں جا رہا ہے تو سبسڈی دیں، گورنمنٹ بیل آؤٹ کرے، وہ پیسے علیحدہ سے آپ سے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ پوسٹ آفس والوں نے جب یہ کرونا کا دور آیا تو اس میں وہ جو ڈسٹریبیوشن تھی، انہوں نے کہا بھائی صرف پیسے ان کو دیں گے جو آ کر لیں گے، نہیں سوری، پیسے ان کو دیں گے گھروں میں پہنچائیں گے، تو اس میں کوئی 4 لاکھ کے قریب ایسے لوگ نکلے کہ ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، وہ پینشن لے رہے ہیں ایک عرصے سے اور وہ بندے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اب وہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ کہیں سے وہ لوگ آتے تھے نا پوسٹ آفس میں آگے اپنی پینشن اکٹھی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم گھروں تک پہنچائیں گے تو وہ بندے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب وہ پیسہ آپ سوچیں کہ اس پیسے کا کیا استعمال ہوتا تھا، وہ کوئی انڈیویجول کوئی نہیں کرتا تھا، وہ ایک آرگنائز طریقے سے ہوتا تھا، وہ پیسہ اکٹھا کر کے پھر انہوں نے اپنا ایک سفید پوش لشکر بنایا ہوا ہے، ظاہر اس کو بھی چلانا ہے۔ ایک تو وہ فوج نظر آتی ہے نا آپ کو جو سرحدوں پہ ہوتی ہے یا وردی پہن کے پھیرے ہوتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ان کے وائٹ کالرز جو سپاہی ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے اخراجات، ان کی گاڑیاں، ان کے پاس اتنے بڑے ویگو ڈالے، ان کا پیٹرول، یہ ساری جو وارداتیں وہ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ فنڈز بھی اسی طرح جنریٹ کرتے ہیں وہ لوگ، تو کہیں نہ کہیں سے بھی یہ نہیں چھوڑتے۔ تو
باقی میں نے آپ کو آصف غفور کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جب آئی ایس پی آر میں تھا، ابھی میجر جنرل تھا، اب تو وہ کور کمانڈر کوئٹہ میں، تو اب تو اس کی کمائی اربوں روپے مہینہ ہے، سال کی نہیں کہہ رہا میں، مہینے کی۔ تو یہ اس کے بچے جو ہیں یہاں انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، اتنی مہنگی یہاں کی تعلیم ہے، تو اس کی اگر آپ تنخواہ کا حساب لگائیں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بچے یہ باہر پڑھ رہے تھے، تو یہ اسی طرح پڑھ رہے تھے کہ وہ جو کمانڈ فنڈ ہوتا ہے ان کے پاس ان لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی کی بھی کان مروڑ دیتے ہیں۔ اب تو ان کے پاس یہ بھی آ گیا نا، جیسے عمران نیازی کے لیے نے مختلف صنعت کاروں کو کہا بھائی تم نے اتنے ارب دینا ہے، تم نے اتنے ارب دینا ہے، فنڈ جنریٹ کیے، تو اب کوئی بھی بندہ جو ہے جو بڑا زمیندار ہو گیا یا سرمایہ دار ہو گیا، جن کی فیکٹریز ہیں اس طرح کے جو، یا اسٹاک ایکسچینج کے جو بروکرز ہیں، جیسے وہ بڑے موٹے پیٹ والا جو ڈیہڑی ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو تو یہ جب چاہیں ان کو سے اربوں روپیہ جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس ایک یہ سب موٹی موٹی اسامی ہے، بدلے میں وہ بھی ان سے فیورز لیتے ہیں، لیکن ان سے یہ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر ان پیسوں کا یہ جو مار دھاڑ کرنی ہوتی ہے، جیسے عمران نیازی کو انہوں نے فنڈنگ کرنی تھی تو یہ پیسے وہاں سے آئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اپنا ایک فرشتے والا جو امیج ہے وہ بھی برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی کرپشن پکڑی نہیں جاتی، وہ سامنے نہیں آتی۔ اگر کوئی ایک آدھ پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو بس ایک دفعہ ذکر کریں گے، جی فلاں پکڑا گیا، اس سے تھوڑے بہت پیسے واپس لے لیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں نے جو وابڈا کا جو لگایا ہے تو کرپشن میں فوج سے نکلا تھا، اس نے کچھ پیسے بھی واپس کیے، لیکن اب اس کو پھر وابڈا کا انہوں نے لگا دیا۔ تو یہ محکمے انہوں نے علیحدہ سے قابو کیے ہوئے ہیں، تو کوئی کونا یہ چھوڑتے نہیں ہیں، جہاں جہاں سے پیسے کی جو پروڈکشن ہو سکتی ہے یہ اس طرف گھس جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صورتحال ہے کہ بھائی یہ جو سیاسی جرنیل جو ہیں کرپشن کی ٹریننگ جو ہے بیسک ٹریننگ یونٹ سے لے کر آتے ہیں، وہاں سے یہ پیٹرول سے شروع کرتے ہیں، مثلا میں پھر وہیں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ بڑے چھوٹے لیول پہ سبق سیکھتے ہیں، جیسے بچہ اے بی سی سیکھتا ہے نا پہلے، تو یہ کرپشن کی اے بی سی پیٹرول بیچ کر سیکھتے ہیں، راشن بیچ کر، یہ دو ان کے بنیادی چیزیں، اور یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ اور اب تو آپ کو پتا ہے دیکھیں پیٹرول کتنا مہنگا ہے، تو وہ والی ان کی تو وہیں پہ کتنی کمائی بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو شادی حال زمینیں قبضہ کر کے بنا لیے ہوئے ہیں وہ علیحدہ سے انکم ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ فوج کے بجٹ میں نہیں جاتا، وہ لوکل جو یونٹ ان کے کمانڈ فنڈ ہوتا ہے اس میں جاتا ہے، اور پھر کمانڈر صاحب کی مرضی ہے اس کو جس طرح مرضی جو ہے جس جگہ حصہ دینا ہے وہاں پہ تقسیم کریں۔ تو ملک کا مستقبل کیا ہونا ہے، نوید رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جی ایچ کیو کی ہڈی کی طرف دیکھتی ہیں، تو ہاں بالکل، یہ تو میں اسی لیے میں نے اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں نے 2 روز پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اب الیکشن ہوگا تو جو بھی جیتے عوام ہار جائیں گے، عوام بلکہ ہار گئے ہوئے ہیں، اب تو ملک کے اوپر فوجی شکنجہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ جو جنرل باجوہ کا دور تھا اور فیض حمید کا دور تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ اس وقت جرنیل طاقتور ہیں، نہیں، یہ اب یہ والے جرنیل جو ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اب تو عوام کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے الیکشن کے اندر، عوام نے تو صرف جا کے انگوٹھوں کے اوپر وہ سیاہی لگوانی ہے، اس کے بعد وہ ووٹ کدھر جائے گا اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ بعد میں جو فرشتے بیٹھ کے ووٹ کاؤنٹ کریں گے انہوں نے بتانا ہے کہ کس کے کتنے ووٹ ہوں گے اور کون جیتے گا۔ تو اس لیے میں نے الیکشن پہ بات نہیں کی، یہ فضول سی ایکسرسائز ہے، اب یہ انہوں نے کھچڑی پکانی ہے اور وہ بندر بانٹ بلکہ کرنی ہے اقتدار کی۔ چلو جی 35 تحریک استحکام تھے، 70 نون لیگ تھے، 40 پیپلز پارٹی تھے، 18 مسلم جب جے یو آئی، اس طرح کر کے انہوں نے ایک اپنا وہ جو ہے نا ایک دھڑا بنا لینا ہے، اور یہ سارے جو ہیں ظاہر ہے پھر مجبور ہوں گے اتحاد کرنے کے لیے، اور کسی کے پاس بھی اتنی میجورٹی نہیں ہوگی کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکے۔ اور مسلم لیگ نون تو ویسے بھی اب اس پالیسی سے جو ہے اس نے اجتناب کر لیا ہے کہ جو مرضی گال کر لو، ووٹ کو عزت دو والی بات نہیں کرنی۔ اب تو وہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے اس کو کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو دے رہے ہیں، تو اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے مسلم لیگ نون ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہوگی، یہ سارے کسی کی بھی حکومت آ جائے تو یہ جو ہے اب عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، عوام اس الیکشن میں بھی جو ہے وہ ہار جائیں گے۔ تو باقی اب تبدیلی تو یہ میرے بھائی، میں نے تو کئی سال پہلے آپ سے سب سے کہا تھا کہ جب تک آپ لوگ خود لیڈر نہیں بنتے اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب تک آپ ان 2 نمبر لیڈروں کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ بروکر ہیں، یہ آپ کا سودا کرتے ہیں، یہ آپ لوگ ان کو فوجیوں کو دکھاتے ہیں دیکھو جی میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پیچھے 2 کروڑ لوگ ہیں، میرے پیچھے 1 کروڑ لوگ ہیں، تو وہ اپنا جو بارگیننگ پاور ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کو معقول معاوضہ دے کے خرید لیتے ہیں۔
اب ان کو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم فوج سے لڑائی لڑیں گے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کو صحیح بات بھی نہیں بتاتے، یا تو آپ کو اعتماد میں لیں، وہ اعتماد میں نہیں لیتے آپ کو، اور اس کی وجہ سے یہ اپنی کمزوری جو ہے اس کی وجہ سے فوجیوں کے آگے جو ہے وہ سستے داموں بک جاتے ہیں اور آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو فی الحال تو میرے بھائی جو ہے بڑا صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، اور طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ درست ہیں۔ یہ کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں ہے، میں اس کا کریڈٹ نہیں لیتا، لیکن تلخ حقائق ہیں۔ تو کھریاں کھریاں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بات اب صحیح کر دیں، چاہے کسی کو اچھی لگے بری لگے۔ صاف بات کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بیٹھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی تربیت ہوتی رہے، ان کا سیاسی شعور جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو امید تو مجھے اب بھی ہے کہ اب لوگوں کو جو ہے اویئرنیس تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جس دن عوام نے یہ طے کر لیا ہے، لوگوں نے اپنے طور پر انڈیویجولی اپنے اپنے محلے کی سطح پر، کہ بھئی ہم نے اپنی ایک تنظیم بنانی ہے جس نے احتجاج کرنا ہے، کہ اگر کوئی مہنگائی ہوگی تو ہم نے اس کے خلاف بولنا ہے۔ تو جب آپ بولنے کی پریکٹس کریں گے نا چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر، آپ کی گلی میں گندگی ہے اس کے خلاف بھی اگر آپ 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا، تو یہ آپ کی جو ہے ایک پریکٹس ہوگی بولنے کی، کہ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف بولنا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہے، یہ آپ کو مدد دے گی ایک بڑی جنگ لڑنے کی۔ یہ فوجی کیا کرتے ہیں، یہ سارا دن آپ نہیں دیکھا روز ان کو وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، جنگ تو کوئی نہیں ہو رہی، یہ صرف ان کو تیار کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی نوبت آئی تو یہ اس وقت ریڈی ہوں۔ تو روز تو یہ فائرنگ نہیں کرتے نا، لیکن ان کو پریکٹس کراتے۔ تو اسی طرح آپ جو اپنے محلے کے، شہر کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ بولا کریں، آواز اٹھایا کریں، اور اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب آپ ٹکر لینا سیکھ لیں گے، آواز اٹھانا سیکھ لیں گے، تو یقین مانیں یہ آپ کی جو تربیت جو ہے یہ آپ کو بہت کام آئے گی۔ پھر آپ جو ہے یہ جتنے اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بات آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں گے، آپ کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے گا، اپنے اوپر اعتماد آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہی چیز جو ہے آپ کے اندر سے پھر نئی قیادت بھی ابھرے گی، پھر آپ ان کو چیلنج بھی کر سکیں گے۔ اب اس وقت آپ کو کسی کا جو بھی اپنی بیٹی بیٹے کسی کو بھی بنانا چاہتا ہے، آپ اس پر آمین کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کے اندر تو لیڈر دیکھتے ہی نہیں ہے نا، آپ تو اپنے آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ تو جس دن آپ نے یہ شروع کر دیا کہ اپنے آپ کو بھیڑ بکری سے اپنا درجہ بلند کریں گے، ایک انسان سمجھیں گے، باشعور انسان سمجھیں گے جو اپنے حق کے لیے بول سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ تبدیلی والا اور وہ جو بہتری والا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس وقت تو بہرحال آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جی ایچ کیو کے ساتھ جو ہے وہ ہم پہ ہلا اور ہم نوالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لوں گا اجازت، کافی لمبی گپ شپ ہو گئی ہے۔ تو آپ فون نمبر ہمارا آپ کے پاس ہے، اپنے سوالات ضرور بھیجا کریں ان دنوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی جو طرف سے سوال ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو آپ اپنے سوال بھی بھیجیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی آپ اپنا کسی موضوع کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہیں، انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں، تو وہ بھی ہمیں ضرور بھیجا کیجیے۔ مجھے آپ کے جو ہے ان پٹ کا اور سوالوں کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، رب رکھا۔